students and viewers, Assalamu alaikum. Public awareness based legal lecture number 5. हमारे पास सोसाइटी में बढ़ते हुए तशद्दुद हरासमेंट केसेस जो ख़वातीन के साथ स्पेशली या छोटे बच्चों के साथ इसके मुतल्लिक हम बात करेंगे आज। तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद ये तो रूटीन मैटर है, देखने में गली मोहल्ले में सोसाइटी में हमको देखने में मिल जाता है कि बाज़ लोग या बाज़ अशख़ास ऐसे होते हैं जो घर की ख़वातीन पर अपनी दिलेरी चाटते रहते हैं और तशद्दुद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। उसके ख़िलाफ़ हमारे पास क्या रेमेडी या क्या फ़ोरम है, या हरासमेंट पब्लिक प्लेसेस पर मुलाज़मत की जगह पे ख़वातीन के साथ ये मामलात पेश आते रहते हैं। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि कानून इसमें हमारे लिए क्या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए हमारे पास फ़ोरम क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू औरतों पर तशद्दुद। अगर कोई भी शख्स किसी भी घर की औरत पर तशद्दुद करता है, उसकी इंसल्ट करता है, गाली गलौज या उसको ज़हनी अज़ियत देता है, जिस्मानी अज़ियत देता है, तो अगर वो औरत तंग आकर आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहे तो वो 15 पर कॉल कर सकती है। पुलिस को हायर अथॉरिटी की तरफ से ये डायरेक्शंस हैं कि वो उस कॉल के ऊपर फ़ौरन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और जो शख्स घरेलू औरत पर तशद्दुद कर रहा होगा उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर आप उस औरत को जिस्मानी कोई इंजरी आ जाती है तो फिर उसका मेडिकल करके बामुताबिक के फ़ौजदारी कानून आपके ऊपर सेक्शंस लगाए जाएंगे और आपका एक क्रिमिनल की तरह ट्रायल होगा और आपको कन्फर्मेशन सज़ा होगी। अभी ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस पर हरासा करना, मेरे एक दोस्त वो इंटेलिजेंस में काम करते हैं और उनकी मोस्टली ड्यूटी जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर लगती है, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पे पब्लिक रश ज़्यादा होता है। वो कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे कि हमारी तो ड्यूटी में ये चीज़ शामिल नहीं, अदरवाइज़ हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और देखने में बहुत कुछ आता है सामने कि औरतें बाज़ारों में मकामात पर, पब्लिक मकामात पर या पार्कों में एंटरटेनमेंट के लिए फैमिलीज़ आती हैं। जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं वहाँ पे बहुत से आवारागर्द किस्म टाइप लोग जो हैं ये भी वहीं पे घूम फिर रहे होते हैं और इनका मकसद सिर्फ ख़वातीन को हरासा करना होता है। सबसे पहले जिनसी हरासमेंट की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। जिनसी हरासमेंट कानून की नज़र में किसी भी नौइयत का अनचाहा जिनसी इक़दाम, किसी को किसी ताल्लुक़ पे मजबूर करना, किसी पे कोई आवाज़ कसना या कोई जिस्मानी हरकत करना, ये जिनसी हरासा करने की तारीफ़ में आएगा। जब ये चीज़ इनमें से कोई भी चीज़ हो जाएगी तो कानून डेफिनेटली हरकत में आएगा। उसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे पब्लिक प्लेस पर जिनसी तौर पर हरासा करना ख़वातीन को। तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा कि अगर किसी औरत को, किसी भी फ़ीमेल को कोई वो फ़ील करती है कि कोई भी मर्द उसको हरासा कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिनसी या ज़हनी तौर पर अज़ियत दे रहा है, तो वो सबसे पहले उसकी निशानदेही करेगी। 15 पर कॉल कर सकती है, तहरीरी दरख्वास्त दे सकती है, उस बंदे को मौके से गिरफ़्तार करवा सकती हैं और उस बंदे के ख़िलाफ़ जो भी मर्द मेल पर्सन किसी फ़ीमेल को हरासा कर रहा होगा, सेक्शन 509 के तहत कार्रवाई होगी और इस 300 सेक्शन 354
354 کی کارروائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف۔ 354 تھوڑا مختلف ہے، اس کے اوپر وہ سیپریٹ سیکشن ہے، علیحدہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے، اور اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، یا ہمارے پاس اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ سارا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سیکشن 509 اس کی 3 سال سزا اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے، یا کوئی فیمیل آپ کے خلاف کیس ثابت کر دیتی ہے، تو آپ کو 5 لاکھ جرمانہ اور 3 سال تک قید کی سزا، یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح 354 اس کی 2 سال سزا ہے، اور 354A اس کی سیپریٹ ڈیفینیشن میں بعد میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ، اس کی ڈیتھ پینلٹی پنشمنٹ ہے اگر آپ کے خلاف کیس ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے، جس کے خلاف ہمیں کوئی ریمیڈی کا پتہ نہیں، کوئی قانون سازی کا پتہ نہیں، وہ موبائل کے اوپر خواتین کو پریشان کرنا، ہراسمنٹ کے مد میں یہ بھی آئے گا۔ آپ کسی عورت کو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، کالز کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، یا کوئی بھی ایکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اگر آپ کی نشاندہی ہو جاتی ہے، وہ خاتون آپ کے خلاف فوراً اپلیکیشن دے گی، آپ کی نشاندہی کرے گی، قانون حرکت میں آئے گا، اور آپ کے خلاف 25D ٹیلی گرافک ایکٹ یہ آپ کے اوپر لاگو ہوگا سیکشن، اور اس کی یہ ایک ناقابل ضمانت بلا وارنٹ گرفتاری ہے اس میں، اور اس کی سزا 3 سال ہے۔ یہ اگر کوئی بھی آپ کے خلاف موبائل کے اوپر، یا کوئی فیس بک، واٹس ایپ، کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو اگر کوئی ہراس کرتا ہے، تو خواتین ہراسمنٹ کرنے والے کے خلاف یہ ایکشن لے سکتی ہیں۔ آپ کو تحریری درخواست دینا پڑے گی، نشاندہی کرنا پڑے گی، تو قانون حرکت میں آئے گا، اور اس بندے کو ضرور سزا ہوگی۔ ابھی لاسٹ میں جو ہمارا ملازمت کی جگہ پہ خواتین کو ہراساں کرنا، اس کے اوپر بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں، اور سوسائٹی میں تقریباً کافی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پہ خواتین ملازمت کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ان کو ہراساں کرنے کے مختلف طریقہ کار کے ساتھ ان کو ہراس کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اسٹیٹ نے بڑی سخت قانون سازی کی ہے، اور سب سے پہلے تو کوئی بھی ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں پیچھے بتا چکا ہوں، کوئی بھی انچاہا اقدام، کہ اگر وہ عورت، آپ کسی بھی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف پریشان کر رہے ہیں، کسی تعلق پہ مجبور کر رہے ہیں، وہ آتی ہے، وعدے کستے ہیں، کوئی جسمانی حرکت سے اس کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ عورت، اس کے پاس یہ موجود ہے طریقہ کہ وہ ریٹرن آپ کے خلاف اپلیکیشن دے، یا وربل کمپلین کرے۔ ویسے موسٹلی روٹین میں وربل کمپلین کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا، اور معاملے کو ٹال مٹول کر دیا جاتا ہے۔ تو کسی عورت کو اگر اس طرح کا کوئی شکوہ، کوئی گلہ ہو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آ رہا ہو، تو وہ تحریری طور پہ اپنی ہائر اتھارٹی کو مطلع کرے۔ ہائر اتھارٹی قانوناً پابند ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائے، اور اگر وہ معاملہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر 2 قسم کی پنشمنٹ ہے، مائنر بھی ہے، میجر بھی ہے۔ آپ کو نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے، نچلے عہدے پر تنزلی ہو سکتی ہے آپ کو جبری ریٹائر کیا جا سکتا ہے، وداؤٹ بینیفٹس بھی آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں، جہاں پہ اگر آپ کا معاملہ زیادہ سویئر قسم کا نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کو ملامت کر دی جائے گی، آپ کا سروس ریکارڈ خراب کیا جائے گا، اور یہ چیز آپ کی کانفیڈینشیل رپورٹ میں مینشن ہوگی پراپر۔ لہٰذا کسی بھی عورت کو ملازمت کی جگہ پہ پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں جو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں وہی ہماری ہائر اتھارٹی ہوتی ہے، وہی کمپلین کی اتھارٹی ہوتی ہے، جہاں پہ ہم نے شکایت کرنی ہوتی ہے۔ وہ مختلف سورسز استعمال کر کے، پاور کا استعمال کر کے، اختیارات کا استعمال کر کے تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین کو۔ اس کے خلاف آپ
ان سے اوپر جو اتھارٹی بیٹھی ہے اس کو اپلیکیشن دے گے، یا اگر وہ کوئی اس طرح کی اتھارٹی ہے، ڈائریکٹر ٹائپ ہے، ڈائریکٹر جنرل ہے، اونر ہے کسی کمپنی کے، تو اگر آپ ان کے خلاف آپ پھر ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ کریں گی۔ پولیس میں رپورٹ کرنے کا وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے تحریری درخواست دی ہے، نشاندہی کر دی ہے، جو معاملہ جو بھی جس طرح بھی آپ کو ہراس کیا گیا ہے، آپ نے وہ ساری ڈیٹیل اس میں مینشن کر دی ہے۔ مینشن کرنے کے بعد قانون حرکت میں آئے گا اور سیکشن 509 اس کے تحت کارروائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ملزم ضرور کیفر کردار تک پہنچے گا۔ شکریہ۔